الرحمن الرحیم نحمداللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد نہایت معزز محترم عاشقان مصطفیٰ غلامان مجتبی اور خادمان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص عنایت سے اس کے پاک گھر میں نماز جمعہ کی حاضری کی عظیم سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس پاک نورانی ذکر ماحول قرآن مجید کا نور اور اس ماہ رمضان المبارک کے نور کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن دنیا قبر اور آخرت کا نور عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا، کہ پھر بزدلی کرو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب کے ساتھ ہمیں ہماری تربیت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کو مانا ہے تو اس کی مانو بھی، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اس لیے کہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑتے نہ رہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یا بڑی بڑی باتیں ہو جائیں تو اس جھگڑوں کو طول نہ دو، اس لیے کہ جہاں آپس کی دشمنی اور جھگڑے طول پکڑ جاتے ہیں وہاں دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، وہ لڑواتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے مزید جھگڑے کو ہوا دیتا ہے، اور وہ دشمن اسلام اور دشمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دشمنان مسلمان، تو کیا وہ ہمارے آپس میں صلح کروائیں گے؟ ہرگز نہیں کروائیں گے۔ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے اس قوم کی کہ جس کی تاریخ اس کے دشمن اسے دے لکھ کر کہ یہ تمہاری تاریخ ہے۔ جب دشمن کسی قوم کی تاریخ اسے دے گا نا لکھ کر، تاریخ کا مراد ہسٹری، اس کے آباء و اجداد کی تاریخ جب اسے کوئی دشمن دے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی، اور دشمن بھی وہ جو اس قوم کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اور کتنے نادان لوگ ہیں وہ جو دشمن کی بنائی ہوئی تاریخ پر اعتماد کر لیں، ان کی باتوں کو سچا مان لیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو سب سے سچی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اس سے بڑی نادانی اور بدبختی والی بات کیا ہوگی؟ پھر نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو دشمن چاہتا ہے کہ ہم ان کو وہ پڑھائیں جو ہم چاہتے ہیں، ان کو وہ کروائیں جو وہ چاہتے ہیں،
اور اس کا نتیجہ بھی وہ نکلے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ آج ہماری حالت اسی لیے ایسی ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، ان کے رسم و رواج طور طریقے زیادہ پسند ہیں ہمیں سے مراد سارے نہیں، اکثر لوگوں کو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہر نعمت ہمیں وہ عطا فرماتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر مسلمان ہونا یہ ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت کی جائے، نہ یورپ کی اطاعت کی جائے، نہ چین کی اطاعت کی جائے، نہ رشیا کی اطاعت کی جائے، نہ کینیڈا کی اطاعت کی جائے، کسی کی اطاعت نہ کی جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، فَتَفْشَلُوا، پھر تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہوا سے مطلب ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمان کا نام سنتے تھے غیر مسلم تو ان کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کیا، وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا، دین اسلام کا جھنڈا وہاں پر لہرانے لگا۔ وہ ایک ٹیلا تھا اونچا، اس پر جھنڈا لہرا دیا دین اسلام کا۔ مسلمان کچھ عرصہ وہاں رہے، اس کے بعد امیر المومنین کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں سے آگے نکلنا ہے، آگے مسلمان ہیں ان کی مدد کو پہنچنا ہے۔ وہ وہاں سے چل پڑے، کافی سال بیت گئے، لیکن ان کے اس جھنڈے کو جو دین اسلام کی محبت میں انہوں نے دین اسلام کے غلبے کی کوشش کے لیے فتح حاصل کر کے وہ جھنڈا اس ٹیلے پر لگایا تھا، بعد میں کسی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ اس جھنڈے کو اتار دیں، اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ اس قوم کا جھنڈا ہے جو قوم اپنے جھنڈے کی اتنی قدر کرتی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑے گی نہیں، وہ دوبارہ ہم پر آ جائے گی اور غلبہ حاصل کر لے گی۔ اس قوم کی عزت اور وقار کا عالم دیکھیں، اور آج ہم اپنا حال دیکھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاجے سرے دارا۔ فرمایا ان کے سامنے بڑے سے بڑے پہلوان آ جاتے، ان کی جرت نہ ہوتی کہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیتے۔ بدر کا دن دیکھ لیں، غزوہ بدر دیکھ لیں، سب سے پہلا مارکا حق و باطل کا، 313 مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، سچے غلام، وہ صرف نعروں والے غلام نہیں تھے کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ وہ نعرے لگانے والے نہیں، وہ عمل کرنے والے مسلمان تھے۔ اسی لیے اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا، کمزور کر لیا ہے، اور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی جو باتیں ہیں ان کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، یہود و نصارہ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے رسم و رواج زندہ کر رہے ہیں، ہندوؤں کی رسموں کو زندہ کر رہے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ رکھا، میری ایک سنت کو اپنا لیا اور اس کے ساتھ جڑا رہا، اس پر ڈٹ گیا، استقامت دکھائی، اس دور میں جب میری سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہوگا، جب میری سنتوں کو اپنانے والوں کی تصحیح کی جا رہی ہوگی، فرمایا اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں جو میری سنتوں کو اپنائے گا فَلَهُ أَجْرُهُ 100 شہید، فرمایا میں اسے 100 شہیدوں کا ثواب لے کر دوں گا۔ ایک شہید کا ثواب لینے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے پڑتے ہیں، 7 تن سے جدا کروانا پڑتا ہے، بم دھماکے میں اڑنا پڑتا ہے، گولیوں کا
سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمن کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، تو ایک شہید کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میری سنتوں سے پیار کرے، جو میری سنتوں کو اپنائے فتنوں کے دور میں، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نوجوان داڑھی شریف کی سنت رکھے گا، امامہ شریف سجائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرے گا، تو فتنوں کا دور ہوگا، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کبھی ادھر سے تانا آئے گا، کبھی ادھر سے تانے کا تیر آئے گا، اور کبھی ادھر سے اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کے دل کو زخمی کیا جائے گا، اسے تیر و تان و تشریح کا نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن فرمایا جو استقامت کے ساتھ میری سنتوں کے ساتھ جڑا رہا، من تمسک بسنتی، میری سنتوں سے اس نے پیار کا حق ادا کر دیا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب لے کر میں دوں گا۔ تو سودا سستا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے، حضور کے ہو جائیے، ہمارے شب و روز اللہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ 313 بدر کے مقام پر، ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 2 تلواریں، 6 گھوڑے، 6 شمشیریں، تھوڑا سا سامان، لباس بھی پورا نہیں ہے اور سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، اور ایک ایک اونٹ پر 3 سوار، 2 سوار ہو جاتے تو ایک اس کی نکیل پکڑ کے چلتا، پھر تھوڑا فاصلہ مقرر کیا ہوتا، پھر اس میں سے ایک اتر جاتا، وہ جو سوار ہوتا وہ نکیل پکڑ لیتا، اور جس نے پہلے نکیل پکڑی ہوتی وہ اوپر آ کے بیٹھ جاتا۔ اس طرح باری باری سواریاں کر کے انہوں نے سفر طے کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک بڑا قیمتی گھوڑا پیش کیا، یا رسول اللہ یہ بڑا تیز رفتار ہے، آپ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس طرح تم اونٹ پر سوار ہو، باری باری سوار ہوتے ہو اور پھر اس کی نکیل پکڑتے ہو، میں بھی باری باری اس پر سواری دوں گا۔ برادران اسلام، جب اس طرح کے لیڈر ہوں، لیڈر کا لفظ نبی پاک علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب رہنما اس طرح کا ہو، جب کاروان کا سالار اس طرح کا ہو، تو پھر کاروان کے جذبات کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان کے ساتھ اسی طرح مشقت کے ساتھ سفر کر کے دکھا دیا، تو صحابہ کرام کی جان نثاری کا عالم پھر کیا ہوگا؟ وہ قیامت تک بدر کے جو واقعات ہیں وہ جب لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، دل خود بخود کرتا ہے کہ جان نثار کرنے کو، کہ اگر آقا ایسے ہیں تو پھر غلامی کا حق ادا کرنے کا بھی لطف آ جاتا۔ برادران اسلام پہ 313 ٹکرائے ان کے ساتھ، جو بڑے بدمست ہاتھیوں کی طرح پورے ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے، اور انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ آج اسلام کو، مسلمانوں کو سوائے ہستی سے مٹا کے رکھ دینا ہے۔ وہ بڑے تکبرانہ چال چلتا ہوا ابو جہل، وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ جتنے اس کے حواری تھے، وہ بدماش گنڈے جتنے ان کے ساتھ آئے تھے، جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں صحابہ کرام علیہ رضوان پر بڑا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آج جب وہ انہی جوانوں کے سامنے آئے، لیکن آج انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ آج ان کے سامنے وہ نہیں ہے جن کو وہ لاتوں اور گھونسوں سے مارا کرتے تھے، آج ان کے سامنے ان کی موت کھڑی تھی، آج ان کو ساز و سامان، ان کے وسائل نے ان کا کام نہیں آنا تھا۔ ادھر صحابہ کرام رضوان کے پاس وسائل نہیں تھے، ہاں وسیلہ تھا، اس وسیلے پر بھروسہ تھا، اور وہ وسیلہ ذات مصطفیٰ تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بدر میں فرشتے نازل ہوئے، فرشتوں کا نزول ہوا نا بدر میں۔ صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں کہ ہم تلوار لے کر جب کسی کافر کی گردن اڑانے لگتے، ابھی ہماری تلوار اس کی گردن کے قریب نہ جاتی، اس کی تون پہلے اتر جاتی، اس کی گردن پہلے اڑ کے دور چلی جاتی۔ یہ کیا معاملہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہوا۔ حالانکہ فرشتوں کا کام لڑنا نہیں، فرشتوں کا کام اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب بدر کا واقعہ ہوا، بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار غلاموں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے،
تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، فرمایا اے جبرائیل آج تو بھی تیاری کر لے، آج تو بھی لباس پہن لے، جنگی لباس، آج اپنے لشکر کو تیار کر، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے آج تم نے نہ قیام کرنا ہے، نہ یہاں رکوع، نہ یہاں سجود، بلکہ جنگی لباس پہن لو اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، آج تم بھی بدر کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام پہنچے بدر کے مقام پر اور پھر خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ برادران اسلام، وہ جو 313 تھے وہ آپس میں دھڑے بندیاں ان کی نہیں تھی، وہ فرقہ واریت کا شکار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے دل ساتھ، کسی کا دل ادھر کسی کا دل کا منہ ادھر نہیں تھا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، فرمایا جو محبوب علیہ السلام کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار رہنے والے ہیں، فرمایا یہ دشمنوں پر بڑی شدت والے ہیں، دشمنوں پر بڑی شدت والے ہیں، لیکن یہی جب آپس میں ہوتے ہیں تو بڑی محبت والے ہیں، بڑا پیار والے ہیں آپس میں۔ تو انہوں نے پھر اکٹھے ہو کر جب دشمن کا مقابلہ کیا تو دشمن کا منہ توڑ کے رکھ دیا، اس لیے کہ ان کے دل خالص تھے ایمان کے ساتھ، ان کے دل نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا سے لبریز تھے، ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، ان کے دل میں دنیا اور گھر بار کی محبت نہیں تھے۔ انہوں نے سبق پڑھ لیا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ سبق اتنا پختہ پڑا تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا سامنے 1000 کا لشکر ہے، انہوں نے یہ خوف محسوس نہیں کیا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ ان تو جب جنگ شروع ہونے لگی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، تو رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں۔ صحابہ اکرام کی طرف دیکھ کر جو آپ نظر کرم فرما رہے ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر بڑا جرأت مندانہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان اور ولولہ انگیز ہو گیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شاندار تقریر کی کہ دلوں میں آگ لگا دی، مومنین کے سینوں میں پہلے ہی عشق مصطفیٰ کی آتش بھڑک رہی تھی، دشمنوں کو دیکھ کر وہ آگ اور تیز ہو گئی، لیکن فاروق اعظم نے اس آگ کو جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اور پھر ان میں سے حضرت انصار صحابہ کی طرف دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے تو حضرت سعد کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال کر سمندروں کے سینے چیر کے رکھ دیں گے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں جہاں کہیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب بارین پر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو بڑے طاقتور ہیں، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، اور پھر ان سے فَقَاتَلَا، آپ دونوں ان سے لڑے جا کر، اور جب آپ جیت جائیں اِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم دیکھیں گے اگر ہمارا پلہ آپ کا پلہ بھاری ہو گیا، آپ جیت گئے تو ہم آ جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل والوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اگر آپ کہیں تو دنیا کے کسی کونے پر جانا ہو، دنیا کے آخری کنارے تک بھی جانا ہو تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کا یہ ولولہ دیکھا تو رسول پاک علیہ السلام خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ تمتما اٹھا، اور پھر وہ حق اور باطل کا مارکا ہوا، ٹکر ہوئی، کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر باقاعدہ، اور اس ٹکر میں تعداد اور وسائل وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جو رسول اللہ کے سچے غلام تھے، جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، جن کے دلوں میں رسول اللہ کی وفا تھی، اور اقبال نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ فرمایا اگر تو رسول اللہ سے وفا کر تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھی نازل فرما دے گا، پھر یہ چیز
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، پھر تو تقدیریں بدل لے گا۔ اور وہ انہوں نے تقدیر بدل دی دنیا کی، وہ جو بڑے کر و فر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ بڑے وسائل لے کر آئے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی مٹھی بھر جماعت نے اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ وہ جو بڑے گھمنڈ سے ابو جہل آیا تھا، بڑی تقریریں کر کے آج ہم ان کو ختم کر دیں گے مسلمانوں کو، آج اس کا خاتمہ ہو گیا، ذلیل و رسوا ہوا، دو کم سن بچوں کے ہاتھوں مرا، اور قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم واصل ہو گیا۔ برادران اسلام، یہی آج کا پیغام ہے۔ غزوہ بدر ہمیں ہر سال یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے، جڑے ہوئے تھے، ان کے دل آپس میں اتنے مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے، کوئی انہیں الگ نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا اپنے دلوں کو فیض مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس دلوں کو اخوت اور بھائی چارے والا فیض ہمیں بھی عطا فرما دے، اس کا کچھ فیض عطا فرما دے۔ خدا کی قسم، آج اگر امت میں اتحاد آ جائے، آج اگر امت اکٹھی ہو جائے، اسرائیل ایک دن بھی سانس نہ لے سکے، یہودی انہیں چھپنے کے لیے جگہ نہ بچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کر رہے گا۔ فرمایا جب امت میں اتحاد آ جائے گا اور وہ رہنما ان کو مل جائیں گے، تو یہودی جب چھپے گا کسی پتھر کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے، وہ درخت بھی بول اٹھے گا، وہ پتھر بھی بول اٹھے گا، آئے اے اللہ کے پیارے بندے، اے رسول اللہ کے پیارے امتی، ادھر آپ میرے پیچھے بدبخت چھپا ہوا ہے۔ وہ درخت کہے گا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ آ کر رہے گا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، پتھر پر لکیر مٹ سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہو کر رہے گا، اور یہ ہونا ہے۔ لیکن خوشبخت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دور میں اپنی حیثیت کے مطابق خدمت دین کرتا رہے، نبی پاک علیہ السلام کے دین کی کاموں میں لگا رہے، حضور علیہ السلام کی بولی بولے، یہود و نصارہ کی بولی نہ بولے، اس لیے کہ اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا قبر آخرت کا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ کامیابی ہے تو رسول اللہ کی غلامی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ کرے ہم یہ پیغام سمجھ لیں، سیکھ لیں، ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ میں نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے گزارنی ہے، اس لیے کہ ہمارا خالق فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر یہ نہ دیکھو دنیا تمہیں کیا کہہ رہی ہے، پھر یہ نہ دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، دین سیکھو، دین سکھاؤ۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں، یا کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اسی لیے ہمیں مار پڑ رہی ہے، اسی لیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے کہ جس قرآن مجید نے ہمیں عزت عطا فرمانی تھی، جس قرآن مجید نے قوموں کو پستی سے نکال کر آسمان کے درخشندہ ستارے بنا دیا، اس قرآن مجید کے ساتھ اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہم کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم کتنا یہ دین سیکھ رہے ہیں، اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، مہلت ملی ہوئی ہے، یہ کام کر لیں تاکہ کل کو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کو بھی منہ دکھانے کے قابل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے حوالے سے ایک دو مسئلے اور عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی کوئی کام کرتے ہوئے بندے کو پسینہ آ جاتا ہے، جیسے مجھے پسینہ آ گیا، اگر میں نے پسینہ کپڑے سے صاف کیا، ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور ہونٹوں پر بھی، ہونٹوں کے اوپر صاف کر دیا، لیکن اس کی نمکین جو نمکینی ہے وہ ہونٹوں پر محسوس ہوتی ہے جب زبان پھیرتے ہیں، تو اس سے روزے کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر ایک دو قطرے تھوڑا سا پسینہ منہ میں چلا بھی گیا اور زبان نے اس کا ذائقہ محسوس بھی کر لیا تو اس سے بھی روزے کو فرق نہیں پڑے گا۔ اگر زیادہ پسینہ منہ میں چلا گیا اور وہ حلق تک اس کا ذائقہ چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پسینہ آ جاتا ہے جب بندہ اس کو منہ سے صاف کرے تو اس کی نمکینی ہونٹوں پر رہ جاتی ہے، اگر وہ زبان سے بندہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے انہیں نرم کرنے کے لیے، اگر وہ نمکینی محسوس ہو تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کا دین بڑا آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے برادران اسلام،
اور پچھلے دنوں ایک خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر دوران روزہ انہوں نے رکھا اور ان کو حیض شروع ہو گیا، ان کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، تو وہ روزے کا دن کا کوئی بھی لمحہ ہو افطاری سے پہلے تو ان کا روزہ وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر جتنے مخصوص ایام ان کے ہوں وہ ان میں وہ گزاریں گی، ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھنا خواتین نے۔ اور جب وہ ایام ختم ہو جائیں تو وہ دن گن لیں کتنے دن تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے یا 10 تھے، جتنے بھی دن ہوں وہ اتنے روزوں کی قضا عید الفطر کے بعد وہ کر لیں۔ لیکن اگر 10 دن سے زیادہ وہ مسئلہ ہو گیا، خواتین کو 10 دن سے زیادہ، کیونکہ حیض کی مدت 3 دن سے 10 دن تک ہوتی ہے، 3 دن سے 10 دن تک اس کی مدت ہوتی ہے، وہ حیض ہوتا ہے جو خواتین کو فطری طور پر اللہ کا نظام ہے انہیں وہ آتا ہے مخصوص ایام میں۔ اگر 10 دن سے زیادہ ان کے دن گزر جائیں تو پھر وہ اپنے دن گنے 10 دن ہو جائیں تو 11واں دن اور 12واں دن یا اس سے زیادہ اللہ پاک انہیں شفا دے، وہ مخصوص ایام کے نہیں، وہ حیض کے ایام نہیں گنے جائیں گے، بلکہ وہ پھر بیماری ہوگی، کوئی انفیکشن ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جسے ڈاکٹر کو لیڈی ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں اور اس کی میڈیسن لیں۔ لیکن 10واں دن ہو جائے، اب 11واں دن جب آئے تو وہ بیماری ہے، اب وہ نماز اور روزے کی پابندی کریں، اب روزہ بھی رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اپنی، اور اپنی وہ علاج ہے وہ بھی کروا لے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے سے آگے پھیلانے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔